شکریہ مولا رضا، شکریہ مولا رضا، شکریہ مولا رضا، اے غریب الغرباء سن لے ہم سب کی صدا، ہم کو روزے پہ بلا اپنا زوال بنا، مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وهو خیر ناصر ومعین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، السلام علیک یا ثامن الحجج، السلام علیک یا سیدی و مولاي علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عشرہ کرامت کی آج 7ویں نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں امام عالی مقام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا مامون الرشید کی طرف سے ولی عہدی کی پیشکش کو قبول کرنا، اس حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ آج اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ کس طرح امام نے حکیمانہ انداز سے مامون کی اس سازش کو آشکار کیا اور اس کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ پچھلی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ اسباب بیان کیے تھے کہ مامون نے کیوں امام کو ولی عہد بنانا چاہا، اور اس کے مد مقابل اس عمل کے رد عمل میں امام نے کس طرح وہ ولی عہدی قبول کی کہ مامون اپنی سازش میں ناکام ہوا۔ جو اغراض و مقاصد، جو مذموم مقاصد مامون رکھتا تھا، وہ ان میں کامیاب نہیں ہوا۔ امام کی حکمت عملی بہت عالی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ تو آئیے ذرا ان نکات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح امام نے ہر قدم پر یہ آشکار کیا کہ میں نے یہ ولی عہدی اپنی رضامندی سے قبول نہیں کی ہے، بلکہ یہ ولی عہدی مجھ پر تحمیل کی گئی ہے، زبردستی مجھے دی گئی ہے، میں اس کے قبول کرنے میں مجبور ہوں۔ تو آئیے ذرا تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ خراسان سے چلتا ہوا قافلہ کہ جو مامون کا یہ پیغام امام عالی مقام کی خدمت میں لے کر آ رہا تھا، یہ مدینے پہنچا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے 61 ہجری میں شام سے ایک وفد آتا ہے کہ جو مدینے میں امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بیعت یزید کا پیغام لے کے آتا ہے۔ ان دونوں کاروانوں میں ظاہری طور پر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں حاکم وقت کی طرف سے ہیں، دونوں معصوم امام کی طرف ہیں، دونوں ان سے سوالات کے طالب ہیں، ایک بیعت کا طالب ہے اور ایک ولی عہدی کی قبولیت کا طالب ہے، اور دونوں کے مقاصد مذموم اور مکروہ ہیں۔ یہ قافلہ جب مدینے پہنچتا ہے امام کی بارگاہ میں، امام کے سامنے اس پیشکش کو رکھتا ہے کہ مامون آپ سے ولی عہدی کی درخواست کر رہا ہے کہ آپ مامون کے ولی عہد بن جائیں اور ہمارے ساتھ خراسان چلیں مامون کے پاس۔ جو پہلا قدم تھا، جو پہلا لفظ تھا امام کا، وہ انکار ہی تھا۔ یہ انکار اسی انکار سے منشا لے رہا ہے
کہ جو انکار 60 ہجری میں امام حسین کی زبان پر تھا. امام علی رضا کے جد امجد حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس طرح یزید کے سوال بیعت پر انکار کیا تھا، امام علی رضا علیہ السلام نے بھی ایسے ہی اس پیشکش کا جواب انکار سے دیا کہ میں اس ولی عہدی کو قبول نہیں کروں گا. اس صورت میں وہی آواز پھر آئی کہ جو ہمیشہ حکمرانوں کی طرف سے معصوموں کے لیے آتی ہے، ائمہ علیہم السلام کے لیے آتی ہے کہ اگر آپ یہ قبول نہیں کریں گے تو قتل کر دیے جائیں گے. مجبوراً امام کو یہ پیشکش قبول کرنا پڑی. اب ذرا آئیے تاریخ کی طرف کہ امام جب جا رہے ہیں خراسان کی طرف، جب لوگوں نے سنا کہ حاکم وقت نے امام کو بلایا ہے، جب لوگوں نے سنا کہ خلیفہ وقت نے، برسر اقتدار جو شخص بیٹھا ہے، بادشاہ وقت نے امام کو بلایا ہے، تو آپ ذرا دیکھیں کہ اگر کسی عام انسان کے لیے ایسی پیشکش ہو تو وہ اس کا اظہار کیسے کرے گا؟ بہت خوش ہوگا، تبرکات بانٹے گا، اپنے تمام اعضاء کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار کرے گا، اپنے تمام اعضاء خانوادہ، اپنی پوری فیملی کو، خانوادے کو جمع کرے گا، ایک جشن رکھے گا کہ مجھے حاکم وقت کی طرف سے بلایا ہے اور مجھے یہ پوسٹ اور یہ جاہ و حشم، شان و شوکت عطا کی گئی ہے. عام حالات میں ایسے ہوتا ہے، لیکن امام کا رویہ کچھ مختلف تھا. امام نے سارے مدینے میں یہ اطلاع دی کہ جمع ہو جائیں. امام نے سارے اپنے خاندان والوں کو اپنے گھر میں بلایا، تمام احباب امام کے گھر میں ہیں، اور امام نے ایک حکم صادر کیا کہ میرے وداع پر گریہ کریں، میرے لیے آہوزاری کریں، میرے لیے روئیں، میں جا رہا ہوں یہاں سے. امام کا یہ گریہ کا حکم دینا حقیقت میں اس جبر اور زبردستی کا اظہار تھا جو مامون کی طرف سے تھا کہ میں جہاں سے جا رہا ہوں، خراسان کی طرف جو میرا سفر ہے، یہ میرا اپنی مرضی سے نہیں ہے بلکہ میں مجبور ہو کے جا رہا ہوں. جب امام کے اس وداع کو ہم دیکھتے ہیں کہ امام مدینے سے کس طرح وداع ہو رہے ہیں، تو ہمیں 28 رجب کا امام حسین کا وداع یاد آتا ہے کہ امام بھی اسی اجبار اور کراہت کے ساتھ مدینے کو خیر آباد کہا تھا جیسے امام علی رضا نے کہا. اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یقیناً امام حسین علیہ السلام کا 28 رجب کو نکلنا اور پورے مدینے کا غم زدہ ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ امام پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے. تو آج امام علی رضا بھی جو کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر گریہ کرو، میرے وداع پر آہوزاری کرو، میرے جانے پر غم زدہ ہو، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اے مدینے والو، اب اگر جو میں جا رہا ہوں تو واپس نہیں آؤں گا. امام نے اس اپنے فعل کے ذریعے اس کی سازش کو آشکار کیا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اجباری طور پر زبردستی کر کے مجھے یہاں سے لے جایا جا رہا ہے. امام خراسان پہنچے. وہ جلسہ، وہ محفل برگزار ہوئی کہ جس میں امام کو ولی عہدی دینا تھی. اس میں امام کے جو الفاظ ہیں، جب مامون رشید کی طرف سے کہا گیا ہم آپ کو ولی عہدی کی پیشکش کرتے ہیں، اور یہ پہلے طے ہو چکا تھا کہ آپ کو یہ ولی عہدی قبول کرنا ہے، تو امام نے اس مقام پر 2 ایسے جملے کہے کہ جس سے اس کی ساری سازشیں بے نقاب ہو گئی، اس کے سارے مذموم ارادے ناکام ہو گئے. امام نے اس مقام پر 2 جملے کہے، میں تمہاری یہ ولی عہدی قبول کر رہا ہوں کہ جو اپنے پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گی میں تمہارا ولی عہد نہیں بن پاؤں گا. میں قبول کر رہا ہوں لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. کون سی 2 شرطیں؟ ایک یہ کہ میں تمہارے کسی کام میں تمہارا شریک نہیں ہوں. یہ علل اعلان میرے مولا فرما رہے ہیں. یہ ایک کھلی محفل ہے کہ جس میں عوام الناس بھی ہیں، جن کے کانوں پر یہ الفاظ آئے میرے مولا کی کہ مولا نے اس شرط کے ساتھ ولی عہدی قبول کی ہے کہ میں تمہارا شریک نہیں ہوں گا کسی کام میں، اور اس کے بعد تم حکومتی کاموں میں جو بھی فیصلہ کرو گے میری اس میں کوئی دخالت نہیں ہوگی.
میں تمہیں کوئی مشورہ نہیں دوں گا، حکومت کے کسی بھی فیصلے میں میں نہ تمہارا شریک ہوں، نہ تمہارا دخیل ہوں، اور نہ ہی میں تمہاری حمایت کروں گا۔ یہ وہ اعلان تھا کہ جس اعلان میں امام عالی مقام کی طرف سے اس حکمت کا اظہار کیا جس سے اس کی ساری سازشیں ناکام ہو گئی، جس سے وہ اپنی حکومت کے خلاف بھڑکنے والی آوازوں کو سلانا چاہتا تھا۔ امام کے اس ایک جملے نے ان آوازوں میں اور قوت پیدا کر دی۔ وہ انقلابی گروہ، وہ بیداریاں کے جو مامون کی حکومت کے خلاف جاگ رہی تھی، اور یہ امام کو ولی عہد بنا کر ان کے خلاف ایک محاذ تیار کرنا چاہتا تھا، امام کے ان دو جملوں نے ان تمام بیداریوں میں ایک دوسری روح پھونک دی۔ امام نے کہا، میں تمہارے کسی کام میں شریک نہیں ہوں، میں تمہارے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کروں گا، حکومت کے کسی کام میں بھی۔ اس کے بعد امام نے ایک اور جملہ کہا، وہ امام کے رہن سہن کے متعلق تھا۔ یہ ولی عہدی دے کر امام کے تقدس کو پامال کرنا چاہتا تھا کہ امام دنیا دار ہیں، امام دنیا طلب ہیں، امام بھی جاہ و حشم چاہتے ہیں، امام بھی شان و شوکت چاہتے ہیں، امام زاہد نہیں ہیں، امام پرہیزگار نہیں ہیں۔ امام نے اس مقام پر یہ جملہ کہا کہ میں جس طرح پہلے زندگی گزارتا تھا ابھی بھی اسی سادہ زیستی سے زندگی گزاروں گا۔ میں جس طرح پہلے سادہ زندگی گزارتا تھا، میرا کھانا وہی عام لوگوں کے کھانوں جیسا ہوگا، میرا بستر وہی عام بستر ہوگا جس پر ایک عام آدمی سوتا ہے۔ میں تمہارے محل و قصرات میں نہیں رہوں گا، مجھے اپنا ایک الگ حجرہ چاہیے جس میں میں سادہ سی زندگی بسر کروں گا۔ یہ حقیقت کا بیانی ہے، یہ زہد کا حقیقی معنی ہے کہ اگر دنیا ہو بھی تو اس سے لو مت لگائیے، دنیا کی محبت اپنے قلب میں داخل مت ہونے دیجیے۔ ان سب اسباب کے ہوتے ہوئے بھی امام نے سادہ سی زندگی گزاری ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد بھی جب امام وہاں رہتے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ امام نے کبھی حکومت کے خلاف یا حاکم وقت کے خلاف کبھی کچھ کہا نہیں، امام ہمیشہ اپنا فریضہ انجام دیتے تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دو شخص آئے مسافر خراسان میں، دور مقام سے حاضر خدمت بارگاہ امامت ہوئے، سوال کیا، یہ ابن رسول اللہ، ہم دونوں مسافر ہیں، ہماری نماز کا کیا حکم ہے؟ امام نے ایک شخص کی جانب متوجہ ہو کے کہا کہ تم نماز قصر پڑھو کیونکہ تم مسافر ہو، دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ تم مکمل نماز پڑھو، تمہاری نماز قصر نہیں ہے۔ تو دونوں سائل ہوئے، مولا ہم دونوں ایک ہی مقام سے آئے ہیں، سفر بھی ہمارا ایک ہی ہے، دیکھیے گا ذرا اس میں کہ کس طرح امام اپنے مقام پر رہ کر ظلم کے خلاف کس طرح آواز اٹھا رہے ہیں، کس طرح اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ جو ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، مولا ہم دونوں ایک ہی مقام سے آئے ہیں، ہمارے منزل بھی ایک ہے، ہمارا مقصد بھی ایک ہی ہے، تو ایسے کس طرح ہو سکتا ہے کہ میری نماز قصر ہو اور اس کی نماز مکمل؟ امام نے کہا، ہاں تمہاری نماز قصر اس لیے ہے کہ تمہارا سفر معصیت کے لیے نہیں ہے، تمہارا سفر گناہ کے لیے نہیں ہے، تم میری زیارت کے لیے آئے ہو، تم ابن رسول کی زیارت کے لیے آئے ہو، تو تمہارا سفر سفر ثواب ہے، تمہارا سفر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اب جب سفر صحیح ہے تو سفر صحیح میں نماز قصر ہوتی ہے، اس لیے تم قصر پڑھو، لیکن یہ تمہارا ساتھی، اس کا سفر سفر معصیت ہے، اس کا سفر سفر گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حاکم وقت مامون رشید کی زیارت کے لیے آیا ہے، اور ایک ظالم حکمران کی زیارت کرنا بھی گناہ ہے، اور جو سفر کسی گناہ کے لیے کیا جائے اس سے نماز قصر نہیں ہوتی ہے۔ نماز قصر کے لیے یہی ہے کہ سفر مباح سفر ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح میرے امام نے اس مقام پر ہوتے ہوئے بھی اس کے ظلم، اس کی جارحیت، اس کی بربریت، اس کی سفاکیت کو پنہا نہیں کیا، بلکہ اس کو آشکار کیا ہے۔ اگرچہ میں اس کا
ولی عہد ہوں، لیکن یہ جابر ہے، لیکن یہ ظالم ہے۔ یہ سیرت امام ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے۔ آپ جس مقام پر بھی ہو، جتنی آپ کی توان ہے، جتنی آپ کی قدرت ہے، اس قدرت کے مطابق ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا۔ شکریہ مولا رضا، شکریہ مولا رضا، شکریہ مولا رضا، شکریہ مولا رضا۔ اے غریب الغربا سن لے ہم سب کی صدا، ہم کو